نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صدق الله العظيم. روزے سے متعلق جو آیتیں ایک جگہ پر ہیں قرآن پاک میں، ان کا ترجمہ اور مفہوم آپ کو سنایا جا رہا تھا. اس میں سے یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنوں میں تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. قرآن پاک کو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے. لیکن قرآن پاک کے نازل کرنے کا فیصلہ یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یا نازل کرنے کی شروعات یہ رمضان سے ہوئی. یہ تینوں مطلب علماء بتاتے ہیں کہ پہلی وحی بھی جب آئی تھی تو رمضان کا مہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگرچہ کہ اس وقت تک رمضان صیام رمضان شروع نہیں تھے، ظاہر ہے کہ ابھی تو وحی آئی تھی، احکام ابھی اترے نہیں تھے. احکام بہت تفصیل سے دھیرے دھیرے بعد میں آئے ہیں، بلکہ اخیر دور میں زیادہ آئے ہیں. اسی لیے شروع میں احکام بعض مرتبہ نہیں ملتے تو لوگ سمجھتے حکم ہی نہیں تھا. حکم ہوتا تھا، ابھی تو احکام کی ترتیب چل رہی تھی. اور پھر یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اس کو منتقل کرنے کا فیصلہ یہ بھی رمضان میں ہوا. رمضان کے لیے رمضان کو گویا اس مہینے کے ساتھ، قرآن پاک کے نزول کے مہینے کے ساتھ خصوصیت دے دی گئی. یہ نزول قرآن کا مہینہ، قرآن پاک کے نازل کیے جانے کا مہینہ ہے. قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ جس کے نازل ہونے میں جو مہینہ ہے اس پورے مہینے کو عبادت کا جشن بنا دیا جائے تو یہ بالکل واجبی بات ہے. یعنی ورد کرتی ہے یہ بات. قرآن وہ چیز ہے، چیز تو قرآن اے کلام حق شناس. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ روم فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے اے حق کے کلام کو پہچاننے والے، تجھے معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے تیرے پروردگار کے چہرے کا آئینہ ہے. لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کا آئینہ ہے، ان کے پروردگار کی صورت ہے. وہی اللہ پاک نے اپنے کو دکھایا ہے قرآن کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو. حق رب الناس کیا ہے؟ روئے ناس با جان ناس. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف اور اپنے بارے میں علم اور اپنے بارے میں معرفت یہ قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں پر کھولے ہیں. حضرات صحابہ میں سے اکثر کو جو وصول ہوا، وصول کا مطلب ہوتا ہے خاص بزرگی کا ملنا، وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ شروع میں قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو پوری رات قرآن پاک پڑھنا پڑتا تھا. صحابہ کی جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، جب کیا تھا معلوم ہے؟ رات میں قرآن شریف پڑھنا نماز میں. اور 1 سال صحابہ ایک رات بھی نہیں سوئے ہیں، پوری 1 سال تک. سال سے شروع ہونا ہوا ہے
تلاوت تھی، وہ جو بعد میں سورہ مزمل کا دوسرا رکوع نازل ہوا کہ فقرؤوا ما تيسر من القرآن، جتنا آسان ہو اتنا پڑھا کرو. کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے کاموں میں ہوتے ہیں، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، اس لیے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے کہ پوری رات تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یہ حکم آنے تک 1 سال مکمل گزرا ہے جس میں صحابہ میں سے کوئی بھی رات میں نہیں سویا. تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام تھا. اس لیے اس مہینے کو خصوصیت دی گئی عبادت کے ساتھ میں کہ بھئی یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. مناسبت بھی بہت ہوتی ہے قرآن پاک سے. آپ اور دنوں میں پڑھ کے دیکھیے قرآن پاک، رمضان میں بھی پڑھ کے دیکھیے، آپ بہت فرق محسوس کریں گے. اور تلاوت کرنا اس کا یہ ایک عبادت ہے. اور بعض لوگ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ تلاوت نہیں ہے، اس میں ثواب نہیں ملے گا وہ جو تلاوت میں ملے گا. بعض لوگ عربی نہیں پڑھتے، خالی ٹرانسلیشن پڑھتے رہتے ہیں، اس کو قرآن کی تلاوت نہیں بولیں گے، اس پہ ثواب نہیں ملتا ہو. وہ تو دین کا علم آپ لینے کے معنی میں ہوں گے، اس پر عمل کرو گے تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تلاوت تو وہی ہے کہ اللہ پاک کے جو الفاظ ہیں وہ دہرانا اپنی زبان سے، اسی کو تلاوت کہتے ہیں. اور یہ اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور یہ اللہ نے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے. لہذا جو آدمی اس مہینے میں حاضر ہو اور جو اس مہینے کا مشاہدہ کرے تو پھر اس کو روزہ رکھنا ہوگا. ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اس جملے نے اس بات کو خاص کر دیا کہ اگر یعنی آدمیوں کے لیے آپشن نہیں ہے کہ چاہے روزہ رکھیں چاہے اس کے کوئی آلٹرنیٹ اختیار کریں، نہیں، روزہ ہی رکھنا ہوگا. مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ بالغ ہیں، صاحب استطاعت ہیں، یعنی ان کی فزیکلی طاقت ہے ایسی کہ وہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر ان کو رکھنا پڑے گا. البتہ ومن کان مریضا، جو بیمار ہوں، او علی سفر، یا سفر میں ہوں، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں. بیمار ہو، ایسی بیماری کے روزہ رکھنے کی صورت میں جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، روزہ رکھنے کی صورت میں بیماری کے بہت زیادہ شدید ہو جانے کا اور خطرے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. تو پھر آپ اس کے بجائے یعنی روز رمضان میں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں اور دوسرے دنوں میں قضا کرنے ہوں گے. جو بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ فدیہ دے دو چھٹی ہو جائے گی، یا جو خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی پریگنینسی کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے، چونکہ اجازت ہے، اگر وہ بھی چاہیں کہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے روزہ نہ رکھیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کو معلوم نہیں ہے اس لیے ویسا کرتی ہیں، ورنہ روزہ رکھنے میں جتنی حفاظت ہے نہیں رکھنے میں اتنی نہیں ہے. جو نورانیت اس میں ہے نہیں رکھنے میں نہیں ہے. جن لوگوں نے رکھ لیا دیکھا گیا ہے کہ وہی زیادہ مزے میں رہے اور ان کے لیے قضا کرنا کا پرابلم بھی نہیں آیا، اور جنہوں نے نہیں رکھا 1 مہینے کے روزے بعد میں کون قضا کرتا ہے، 7-8 دن کے تو ہوتے نہیں ان سے قضا، پرابلم میں آ جاتے ہیں. رکھ لینا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر نہ رکھنا چاہیں تو اجازت ہے، جب شریعت اجازت دیتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ جو بیماری ہوتی ہے، اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے جو روزے چھوڑے جائیں گے اس کا فدیہ نہیں لیا جاتا. فدیہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب آدمی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کو قضا کرنے کا اور قدرت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل فریش ہے، بستر مرگ پر ہے، صحت کی امید نہیں ہے. اگر آج بیمار ہیں تو ظاہر ہے کہ گرمی میں نہیں رکھے جا سکے تو ہو سکتا ہے سردیوں میں رکھ پائیے آدمی. ابھی بیمار ہے تو ہو سکتا ہے 4-6 مہینے کے بعد میں رکھ لے. کچھ نہیں کہ ابھی عام جو بیماری شوگر کا مریض ہے فدیہ دے رہا ہے، کڈنی کا مریض ہے فدیہ دے رہا ہے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں ذرا سا وہ فدیہ دے رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، فدیہ اتنا ایزی نہیں ہے. فدیہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آدمی اتنا مجبور ہو جائے کہ موت یقینی ہو اس سے پہلے کہ وہ قضا کرے، اور بالکل عاجز ہو چکا ہو، بڑھاپے کے اعتبار سے یا کسی اور وجہ سے عاجز ہو چکا ہو، بستر مرگ پر ہو، تو پھر اس کو اپنے مال میں سے اپنے روزوں کی فدیے کی وصیت کرنا ہے، یا اپنی زندگی میں بھی دے دے تو بھی چلے گا. اور وہ بہت مختصر ہے. یہ طعام و مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 ٹائم کا. آپ کو کھانا نہیں کھانے کی ذمہ داری تھی، آپ کھانا نہیں کھانے کا عمل نہیں کر سکتے تو کھانا کھلا دو غریب کو. اللہ نے اتنا آسان کیا ہوا ہے.
اور وہ ایک فدیہ ہوتا ہے اور وہ ایک فدیہ $3 کا ہوتا ہے. بس ایک روزے کا بھی $3 فدیہ ہے، ایک نماز کا بھی $3 فدیہ ہے. کوئی ایسا آدمی ہے اپنے پیرنٹس وغیرہ میں سے یا خود بھی جس طرح مرض پر پہنچ گیا، زندگی کی امید نہیں ہے اور نمازیں قضا کرنے کے بھی کوئی چاہت نہیں ہے، یا ارادہ تو تھا مگر مرا گیا، یا وہ مرنے سے پہلے اس کو ایک خیال آ گیا وہ اپنی وصیت کر جائے کہ میری اتنی نمازیں بھی رہ گئی، یا اولاد کو فکر ہو گئی تو وہ اس کی نمازوں کے بقدر فدیہ دے دیں. علماء نے فرمایا کہ انشاءاللہ قبول کر لیا جائے گا. تو نمازوں کا بھی فدیہ ہوتا ہے، روزے کا بھی ہوتا ہے، لیکن روزے کا فدیہ مشروط ہے. آج کل بات ٹی ویوں وغیرہ پہ، بات چینلوں پہ اس قسم کے سوالات کے جوابات بہت آ رہے ہیں اور لوگوں کو بہت بتایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ ایسا بھی کر سکتے، آپ ایسا بھی کر سکتے. یاد رکھو جو اخباری دین ہے وہ اخباری ہی ہوتا ہے، وہ اتھینٹک نہیں ہوا کرتا. اخبار ایک پبلسٹی کی چیز ہے، جہاں جس کے تعلقات بن گئے وہاں اس نے اپنی بات چھاپ لی، جس سے جو بن گئی، جس نے پیسے دے دیے اس کا چھپ گیا. اس میں تو حق و باطل کا بھی فرق نہیں ہوتا، صحیح غلط کا بھی نہیں ہوتا، اچھے برے کا بھی نہیں ہوتا، ایک مکسچر کھڑا ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی. ایسی چیز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور لوگ آتے ہیں پھر ہم وہ اب ظاہر ہے کہ جب پڑھ لیتے ہیں میڈیا ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی لگا ہوا ہے کسی نہ کسی چیز پہ تو وہ اس کی پیٹھ پہ بندر بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کو بجاتا رہتا ہے، وہ اپنی پیٹھ کا بندر دوسرے پہ بٹھانے کے لیے کسی مولوی کی تلاش میں رہتا ہے. جیسے مولوی ملا کہ میں نے سنا ہے، یہ میں نے بھائی کیوں سنا ہے آپ نے؟ ایک ہیڈک پہلے سے کوئی ہیڈک کم تھے آپ کو جو نئے پالنے تھے. غلط ذرائع جو ہوتے ہیں علم کے ان کو اختیار مت کرو دین کے لیے، بلکہ دنیا کے لیے بھی غلط ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. جو ذرائع ہیں آج کل کے وہ نہ دین کے لیے صحیح ہے نہ دنیا کے لیے صحیح ہے، کیونکہ دنیا کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی مستند نہیں ہوتے. اتنا فلٹر اس میں ہوتا ہے، اتنا مکسنگ اس میں ہوتی ہے، اتنا طرفداری اس میں ہوتی ہے، اتنا چیز آپ کو کرنا پیش نظر ہوتا ہے کہ وہ آپ بھروسے کی چیز نہیں ہے مسلمان کے لیے. تو غرض یہ ہے کہ دین کے معاملے میں تو بالکل ہی احتیاط چاہیے. ایسی بات نہیں. ابھی کل مجھ سے ایک آپ بتا رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ صاحب عورت بیمار ہے، پریگننسی میں روزہ نہیں رکھ سکتی، یا بچہ چھوٹا ہے دودھ پلانا ہے روزہ نہیں رکھ سکتی. تو انہوں نے کہا ہے کہ بس تم فدیہ دے دیا کرو. نہیں، ایسی عورت فدیہ دے گی تو کام چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے روزہ نہ رکھو مگر بعد میں قضا کرنی پڑے گی. عورت تو ماشاء اللہ عورت میں تو حلم اور صبر جو ہے مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو بچوں کو ڈلیور کرتی ہے. وہ مرد کے بچ کی چیز تھوڑی دی ہے. تو روزہ تو اس کے لیے بہت آسان چیز ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ عورت کے لیے بہت آسان ہے. نماز عورت کے لیے بہت مشکل ہے، روزہ بہت آسان ہے. اور مرد کے لیے نماز آسان ہے، روزہ ذرا مشکل ہے. رکھ لیتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. ظاہر ہے کہ صبح سے شام تک جاب بھی کرنا ہے، بھوکے بھی رہنا ہے، تو مسئلہ ہے نا. اور نماز کی ویسے آسان نہیں ہے، الا علی الخاشعین. نماز صرف ان لوگوں پر آسان ہوتی ہے جن کو یقین ہوتا ہے کہ ان کو اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور وہاں جانا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ ان کو پروردگار کے پاس حاضر ہونا ہے اور پروردگار سے ملنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ان کے لیے وہ آسان ہے. تو ایک بیماری کے سلسلے میں بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ بیماری کے اندر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن قضا کرنا ضروری ہے بعد کے دنوں میں. اگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور قضا نہیں کر سکے تو فدیہ ہے. بیماری میں جو دواؤں وغیرہ کی قسمیں ہوتی ہیں اس میں شاٹ لینے کی اجازت علماء دیتے ہیں. اگر آدمی کو انجیکشن لینا پڑ گیا دوا وغیرہ کا، یا کوئی زخم وغیرہ ہے اس کے اوپر دوا لگانا پڑ گیا، مرہم وغیرہ رکھنا پڑ گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ دوا بھی جسم میں ابزار ہوتی ہے. کسی آدمی کو زخم ہے اس نے اس پر دوا لگایا تو وہ تو جسم میں ابزار ہوتی ہے، تو وہ پیٹ میں نہیں جاتی، رگوں میں جسم میں جاتی ہے. یا افراد اس کے جاتے ہیں پیٹ میں تو بل واسطہ جاتے ہیں، تو اس طرح بل واسطہ جانے کا اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے انجیکشن وغیرہ اگر لینے کی ضرورت پڑ جائے تو لی جا سکتی. بقیہ یہ کہ خاص بھوک نہیں لگنے کا لینا یا آئی وی لینا تاکہ جس میں کیا ہے پانی میں کمی نہ آئے، روزے کی مصلحت کے جو خلاف ہے اس کی تو اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن ایسی آئی وی کہ آدمی کسی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا یا یہ کہ کوئی اور بات پیش آ گئی، بیمار ہے اور اس کی وجہ سے دینا پڑ گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس وقت روزے کی اس میں بھی مطلب روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. روزہ ڈائریکٹلی آپ پیٹ کے اندر یا دماغ کے چوک میں خالی حصے میں کوئی چیز جائے گی تو ٹوٹے گا، بل واسطہ جائے گی تو نہیں ٹوٹتا. تو اس میں یہ ہے کہ اور ایسے یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیونکہ آج کل شوگر کے مریض یہ وہ بہت ہے تو ان کو بلڈ ڈرا کرنا پڑتا ہے، ٹیسٹ کرتے رہنا پڑتا ہے کہ شوگر کس لیول پر ہے کیا ہے. اس کی اجازت ہے. اگر خون وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈ نکالنا پڑ جائے یا ڈاکٹر کو دینا پڑ جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جن لوگوں کو انہیلر وغیرہ لینا پڑتا ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی، حلق میں یا ناک میں
کیونکہ پھر وہ دوا حلق میں سے پیٹ میں چلی جائے گی. چاہے وہ بالکل دیکھنے کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دوا تو ضرور ہوتی ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن وہ دوا مکس ہے، تبھی تو وہ دوا ہے، وہ علاج ہے، وہ لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کے لیے پھر روزے کا مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ مجبوری ہے ان کی، تو پھر وہ روزہ بھی نہیں رکھیں گے. جب اللہ صحت دے گا تو ان کو روزہ رکھنا ہوگا، اور اگر صحت بھی نہیں ہوئی اس کے بعد میں زندگی بھر کا وہ مسئلہ ہو گیا تو پھر ان کے لیے فدیے ہو جائیں گے. بعض مرتبہ قے وغیرہ ہو جاتی ہے، صرف قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے کی جائے اور وہ منہ بھر جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے قے وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. منہ وغیرہ کی صفائی کے لیے مسواک اور خالی برش اس کو استعمال کرنا چاہیے. پیسٹ والا برش نہیں استعمال کر سکتے آپ روزے میں. مسئلہ البتہ یہ ہے کہ اگر کسی نے پیسٹ والا برش پیسٹ کے ساتھ ٹوتھ برش کر لیا تو اگر اس کے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا، نہیں گیا تو روزہ مکروہ ہوگا. مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کوئی آدمی استعمال کرے اور اس کے اجزاء اس کے حلق میں نہ جائے. بہت ہی بڑا رزق ہے ایک معنی میں، پورا منہ ہمیشہ نیچے رکھو، بار بار کلی کرو، جانے مت دو، اور مکروہ تو پھر وہی ہوا. ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے منہ دھونا ایسے ہی ہے روزے کی حالت میں جیسے کھانا پکاتے وقت چکھنا، اس یہ نمک ہے نہیں ہے برابر، مرچی ہے نہیں، نگل رہے آپ چکے تھوک دے تو کیا ہے. علماء نے کہا کہ اگر جوروں کے مارنے بیوی شوہر کے مارنے کا اندیشہ ہے بیوی کو تو پھر وہ چکھ سکتی ہے کہ بڑا طبیعت کا تیز ہے، اس کو نمک کی کمی زیادتی برداشت نہیں ہوتی، مرچی کی کمی زیادتی برداشت نہیں ہوتی، وہ لوکا ہے مارنے کو آ جائے گا سر پہ، تو پھر بیوی کے واسطے یہ اجازت ہے کہ زیادتی سے بچنے کے واسطے آپ چکھ لو. تو مگر عام بغیر اجازت کے بغیر ضرورت کے ایسا کرنا یہ مکروہ ہے. ایسے ہی پیسٹ کا بھی مسئلہ ہے. مسواک کی اجازت ہے، مسواک کی جا سکتی ہے، زبان پہ مسواک کر لے آدمی تو بات چیت کے اندر کوئی بو آئے گی نہیں. اور مسلمانوں کو یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر روزے دار کے منہ سے بو آئے تو برا مت مانو، اللہ کے نزدیک یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. مگر علماء نے فرمایا کہ بو جو آ جاتی ہے منہ سے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جو منہ کے اندر خصومت پیدا ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اور ایک وہ جو پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. تو جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس وجہ سے منہ کی صفائی کا اہتمام رکھنا چاہیے. اور ویسے بھی حضور نے فرمایا کہ نظفوا افواہکم فانھا طرق القرآن، اپنے منہ پاک صاف رکھو اس لیے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے، قرآن اس سے پڑھتے ہو تم لوگ. اس وجہ سے یہ ہے کہ ٹوتھ برش وغیرہ سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. بس برش صرف استعمال کرنا ہے کر سکتے ہیں، اور مسواک استعمال کرنی ہے تو کر سکتے ہیں. اپنے منہ کی صفائی وغیرہ اسی طریقے سے کی جائے گی. اور باقی ایسے موقع پر آدمی خود بھی اندازہ کر کے دستیاب سے رہے، کسی کو اپنے طرف سے تکلیف نہ پہنچے کبھی بات چیت میں. اب جو غیر روزے دار ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے، جو غیر مسلم ہیں، ان کو کیا معلوم کہ آپ پہ کیا بیت رہے آپ کی حالات میں. آپ کا مذہب تو کہتا ہے کہ آپ کی یہ منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن ان کے پاس تو مذہب ہی نہیں ہے، تو ان کو یہ بو مشک وہ کہاں اس کو وہ پسند کر سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی سابقہ ہو تو احتیاط کریں. ایسے ہی گھر میں بھی بیوی بچوں کے ساتھ میں بات کرنے میں بھی روزے دار کو اتنا گیپ رکھنا چاہیے کہ اس کے منہ سے اذیت نہ پہنچ جائے اپنے گھر والوں کو. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے کہ ازواج مطہرات سے بات کرنے سے پہلے عموماً آپ مسواک فرماتے تھے، حالانکہ آپ کے دہنے مبارک میں بو کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا تھا. وہاں تو خوشبو ہی خوشبو تھی، لیکن آپ کا ایک مزاج تھا کہ بالکل اپنے آپ کو ریگولر طریقے پر ٹریٹ کرنا. تو اس میں اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ مسواک ہوا کرتی تھی. بیماری کے مسائل اگر مزید کچھ پوچھنے ہو، اس وقت تو نہیں آ رہے ذہن میں کہ مسائل تو ترتیب سے نہیں آیا کرتے ذہن میں، کچھ آئے دو چار تو میں نے آپ کو گوشت گزار کر دیا کہ بیماری کے یہ مسائل ہوتے ہیں. مسافر کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہے. مسافر کو بھی اگر وہ سفر شرعی پر جا رہا ہے ضرورت کی وجہ سے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ اگر وہ نہیں رکھنا چاہے تو نہ رکھے، لیکن رکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے. نماز کے بارے میں یہ بات ہے کہ فقہ حنفی میں نماز میں قصر کرنا ضروری ہے. اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں، مقیم امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ کو، اگر مسافر شرعی ہیں آپ تو فرض نماز 4 کے بجائے 2 پڑھنا ضروری ہے. لیکن روزے میں جو روزہ نہیں رکھنے کا ہے وہ ضروری والا نہیں ہے، بلکہ رکھ لینا بہتر ہے. افضل یہی ہے کہ روزے کو رکھ لیا جائے. لیکن اگر کوئی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کو قضا ہی رکھنی پڑے گی، فدیہ نہیں دے گا وہ آدمی. فدیہ دینے کی ایک ہی کنڈیشن ہے جو آپ کو بتا دی گئی ہے کہ فدیہ خاص صورت میں دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں تمہارے ساتھ، اس لیے احکام میں یہ نرمی کرتی ہوئی ہے، اور مشکل نہیں چاہتے ہیں. تو جو احکام ہیں
وہ آسان ہی ہیں. مشکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے امپاسبل ہے کہ کسی کام کو کرنا پھر لگا دیا گیا ہے. بقیہ جس کام میں محنت ہے، مشقت ہے، مجاہدہ ہے، اس کو مشکل نہیں کہا جاتا. انسان تو محنت مشقت کے لیے دنیا میں آیا ہی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. حج فرض کر دیا، حج میں کوئی مدار رہتا ہے، بڑی مشقت ہوتی رہتی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ایسے احکام نہیں دیے گئے کہ امپاسبل کر دیے گئے، پھر بھی تمہیں لگایا گیا کہ نہیں کرنا پڑے گا. محنت تو ہوتی ہے. ایسے دین، سارے دین میں بھی یہی کانسیپٹ ہے ذہن میں رکھو. جو کوئی نماز پڑھنا چاہے گا تو مشقت ہے، روزہ رکھنا چاہے گا تو مشقت ہے، زکات دینا چاہے گا تو مشقت ہے. بڑی مقدار کو نکال کے دے دینا، یہ دل سے پوچھو کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. جب ایک بہت سارا ہیوج اماؤنٹ لینا وہ نکل جاتا ہے جیب میں سے تو یہ بھی مشقت کی چیز ہے. ماں باپ کو ان کا حق دینا، اپنے بچوں کو ان کا حق دینا، حلال کمانا، حرام سے بچنا، سب میں ہی مشقت ہے. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ محنت پیش نہیں آئے گی. دین میں آسانی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تمہارے لیے زیادہ مشکل ہوگی اپنے حکم میں خود ہی فلیکسیبل کر دیا ہے، لچک کر دی ہے. اس لیے مسافر کے لیے یہ گنجائش ہے، مریض کے لیے وہ گنجائش ہے. اور جب مکمل ہو جائے تمہاری عدت جو مقرر کر دی ہے اللہ نے، جو تعداد تمہارے روزوں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. ولی تو العدہ ولی تو کبر اللہ. اور یہ بڑائی اس لیے بیان کرنا چاہیے کہ اللہ نے راستہ دیا تم کو کہ کیسے چل کر اس کی طرف جانا ہے. یہ اللہ کے نزدیک جانے کے راستے ہیں. ایک مہینہ بندہ اللہ کی طرف چل رہا ہوتا ہے، مہینے بھر کا روزہ، مہینے بھر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ بندہ کتنا قریب ہو جاتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرا ہوتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا، میں بدلہ دوں گا. اور باب سفیان نے تو پڑھا ہے وانا اجزا بہ. روزہ میرا ہوتا ہے، میں ہی اپنے بندے کو بدلے میں ملتا ہوں، میں مل جاتا ہوں اس کو. اللہ کی ولایت مل جاتی ہے، اللہ کی نزدیکی مل جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ نے تم کو راستہ دیا کہ کیسے اللہ تک جانا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس کو تلاش کرو کہ کس طریقے سے میں اللہ کے قریب جاؤں. تو یہ جو احکام دیے گئے ہیں یہ اللہ کے قریب جانے کے راستے ہیں. اس راستے کشائی پر اور راستے کی رہنمائی پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، شکریہ ادا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم شکریہ ادا کرو. عید کی نماز اسی لیے نماز شکر کہلاتی ہے. نماز شکرانہ ہے وہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کی، اور ایک مہینے کے روزے کے بعد میں ہے. اس لیے اصلاً بڑی عید کا کانسیپٹ رمضان کے ساتھ ہے. ہم چونکہ 3 دن تک گوشت کھانے کے عادی ہو گئے ہیں تو بڑی عید اس کو سمجھتے ہیں جس میں 3 دن گوشت ملتا ہے کھانے کو. بڑی عید یہی ہوتی ہے اصل میں رمضان کی، چونکہ یہ رمضان پورے مہینے بھر کا ملا کے عید ہے. ایک وہ 3 دن کی ہے، یہ 31 دن کی ہے، یوں سمجھ لو آپ. تو یہ فرق پایا جاتا ہے دونوں میں، اس لیے فرمایا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ابھی روزوں کا بیان ہی چل رہا ہے لیکن بیچ میں ایک مضمون آ گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم کو راستہ بتایا اللہ تک جانے کا، اللہ کے نزدیک ہونے کا، تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. نماز بھی دے دی، اس کے ساتھ روزہ بھی دے دیا، زکات بھی دے دی. عموماً زکات بھی مسلمان رمضان میں ادا کرتا ہے. یہ سب کاموں سے بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے. لیکن بندے میں ایک کوشچن آنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے. اللہ کیسے قریب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ کیا کوئی امکان ہے ان کو دیکھنے کا، ان سے ملنے کا؟ کیا ہوگا اگر وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ ان کی نزدیکی ملنے پر کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں کوشچن محبت والے کے دماغ میں آ سکتے ہیں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ. اور جب پوچھیں آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، میں کیسا ہوں، فَإِنِّي قریب، تو بول دو، کہہ دو میں بالکل قریب. فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. کتنے قریب ہیں؟ چونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں دی جا سکتی، اس لیے یہ نہیں بتایا کتنے قریب ہیں. تمہاری جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. اندھیرے میں تم سے قریب، اجالے میں تم سے قریب، خلوت میں تم سے قریب، جلوت میں تم سے قریب، عبادت میں تم سے قریب، ضرورتوں میں تم سے قریب، زندگی میں تم سے قریب، تمہارے جاننے میں، تمہاری قدرت میں، تمہارے کام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندے سے دور نہیں ہوتا میرے دوست. فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان دعا کرے اور اللہ پاک اس کو جواب نہ دے، کبھی نہیں ہوتا ہے.
1000 مرتبہ دعا کریں گے 1000 مرتبہ جواب ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کی دعا کو سن لینا اور آپ کو دعا کرنے دے دینا، یہی قبولیت ہے. اب یہ کہ ملے گا کیا اس پر، وہ آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا. دنیا کے جو حالات ہیں وہ ایک خاص ترتیب پہ چلتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہو اپنی. کبھی کبھی دعا کا اثر اعمال پر اور حالات پر ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن دعا اصل اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا لفظ ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، لہذا تم لوگ میری بات مانو، میں تمہاری سن رہا ہوں. ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لاؤ. لعلہم یرشدون، تاکہ لوگ صحیح راستے پر چلیں. انشاءاللہ اور کچھ آیتیں پھر اس کے بعد میں رمضان ہی سے متعلق ہیں، ان کا پھر ترجمہ مکمل کروں گا. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہے پڑھ لیجیے.